صدقات جو باہر غریبوں کو دے رہے، مسکینوں کو دے رہے، رشتہ داروں کو دے رہے یا مدرسوں میں دے رہے، خیال کر لینا کسی ٹرسٹ کو نہ دو۔ یہ ٹرسٹ والے بعض تو ان میں سے رافضیہ کے ٹرسٹ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 10 کروڑ اگر مسلمانوں کے پیسے لے لیا، 1 کروڑ ادھر لگایا، 9 کروڑ نے رافضیت کی اشاعت اور ترویج کے لیے۔ قادیانیوں کی بھی ٹرسٹ ہمارے یہاں شروع ہو گئے۔ کل میں حیدرآباد گیا تو سکھر گئے تھے، راستے پہ حیدرآباد میں ایک پٹھان سے ملے، بہت بڑا سرمایہ دار ہے، کہتے لا کر کے مجھے قرآن مجید دیا ہے کسی نے، کسی قادیانی نے قرآن مجید دیا ہے، اس کا جو غلاف ہے اور ڈبہ ہے، جس ڈبے کے اندر قرآن کو رکھا جاتا ہے، وہ ڈبہ 9,000 روپے کا ہے۔ میں نے کہا وہ قرآن مجھے دے دے، کہتے وہ تو کوئی اور مولوی لے گا۔ میں نے کہا میرے لیے تلاش کر لے، یہ دیکھوں کہ اس میں تعریف کتنا کرتا ہے۔ اس طرح ہمارے گھروں میں اعلان بھی آتا ہے، محلے کے اندر اعلان ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس قرآن مجید بوسیدہ ہوں، اس کے اوراق بوسیدہ ہوں، وہ شہید ہوں تو وہ قرآن ہمارے حوالے کرو اور نئے قرآن ہم سے لے لو۔ خیال کر لینا، خیال کر لینا، پاکستان کے اندر کتب خانے والے کتے کے بچے باز، وہ بھی نادانستہ طور پر اس طرح قرآن میں تعریف کرتے ہیں۔ اس کا پتہ آپ کو جو بیٹھے ہوئے پتہ نہیں چلے گا، اس کا پتہ مولوی منظور کو چلے گا، اس کا پتہ ایک حافظ قرآن کو پتہ چلے گا کہ کہاں انہوں نے شد چھوڑا، کہاں پر مد چھوڑا، کہاں زیر چھوڑا، کہاں زبر چھوڑا، کہاں پر انہوں نے وقف لگایا۔ یہ ملا کو وہ ملا بھی ہر الو کے پٹے مولوی کو نہیں ہوگا، مولوی بھی تو ایسے ہی ہمارے، وہ کوئی بہت بڑا جفاکش محنتی مولوی ہوگا، وہ خود اپنے فن کا اسپیشلسٹ اور ماہر ہوگا۔ اس طرح یہ خنزیر، یہ قادیانی اور یہ رافضی اس طرح کر رہے ہیں۔ اس کو میں نے کہا یہ قرآن مجید لا کر کے مجھے دکھا دو، پھر میں آپ کو تعریفات بتا دوں گا۔